بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹینشن جو ہے پولیٹیکل ٹینشن پولیٹیکل فرنٹ پہ ختم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، اور جب کبھی ایک رات سکون سے گزرتی ہے تو دوسری صبح جو ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی اور مسئلہ کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ پی ڈی ایم والوں نے اجلاس کیا، پی ڈی ایم کی پارٹیز نے اجلاس کیا، اور اس میں سوچا گیا، اس میں پروز اینڈ کونز اینڈ ifs اینڈ بٹس کے بارے میں سوچا گیا کہ کس طریقے سے یہاں پہ ایمرجنسی لگ سکتی ہے یا نہیں لگ سکتی۔ اس میں اتفاق رائے نہیں ہو پایا۔ جب اتفاق رائے نہیں ہو پایا تو اس پہ آگے مسئلہ چلا گیا اور آگے ڈسکشن شروع ہو گئی، اور وہ ڈسکشن یہ تھی کہ جناب کس طریقے سے ریفرنس دائر کیا جائے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف۔ اس پہ بھی کوئی حتمی فیصلہ میری رائے کہتے ہیں کہ جناب نہیں ہو پایا۔ ناؤ مولانا صاحب پیچھے کیسے رہ سکتے تھے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب پیچھے نہیں رہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی سامنے آئے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا جناب کہ سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دیں گے، اور منڈے کو پیر کو سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دیا جائے گا، اور ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے اور مکے کا جواب مکے سے دیا جائے گا۔ مولانا صاحب جیسے میں نے پہلے کہا جی پیچھے کیسے رہ سکتے تھے؟ مولانا صاحب نے بھی آ کے میڈیا ٹاک کی، اور جو انہوں نے کہا ایک دفعہ آپ سن لیجئے، پھر میں آگے چلتا ہوں، ذرا سنائیں۔ سپریم کورٹ نے غبن کو تحفظ دیا، غبن اور غبن کرنے والے کی حوصلہ افزائی کی، اور آج ہائی کورٹ نے بھی جو فیصلے دیے ہیں کہ 9 مئی کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں اس حوالے سے درج کسی مقدمے پر کارروائی نہ کی جائے، عمران خان کے خلاف کسی بھی مقدمے میں ان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی مقدمے کا ان کو علم بھی نہ ہو تب بھی اس مقدمے میں ان کو گرفتار نہیں کیا جائے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہماری عدلیہ کہاں کھڑی ہے اور کس طرح وہ آئین اور قانون سے ماورا فیصلے دے رہی ہے۔ So now it's judiciary against PDM جی، and PDM against judiciary، ویزا بیس جو بھی کہہ لیں آپ، اور پی ڈی ایم والے جناب اب فرنٹ فٹ پہ آگے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا آپ کو کہ سپریم کورٹ کے سامنے دھرنے دینے کا عندیہ دے دیا ہے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اور کہتے ہیں پیر کو میں سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دیں گے، اور ڈنڈے کا جواب ڈنڈا اور مکے کے جواب مکے سے دیا جائے گا۔ Now عمران خان صاحب ایٹ the very first place was upset کہ جناب جس طریقے سے ان کو ریسٹ کیا گیا، جس طریقے سے ان کو لے کے جایا گیا، اس سے بہت اپسیٹ تھے وہ، اور اس کے بعد انہیں ریلیف ملا، کورٹ نے انہیں ریلیف دیا، لیکن وہ بات پسند نہیں آئی۔ وہ بات پسند اس لیے نہیں آئی کوریڈورز آف پاور میں لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو، کہ وہ کہتے ہیں جناب کہ ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئیں اور ہمیں اس قسم کے ریلیف نہیں ملے جو ریلیف عمران خان کو ملے۔ اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اور اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے، بٹ دین اگین عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ نے بھی ریلیف دیا، ہائی کورٹ نے بھی ریلیف دیا، دو اٹس اے ٹیمپریری ریلیف، بٹ دین اگین دیر از اے ریلیف۔ ایک ایشو جو ہے ابھی بھی کھڑا ہوا ہے، اور وہ ایشو یہ ہے کہ جناب حکومت جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ فوری طور پہ الیکشنز ہو، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم خان صاحب ایڈمنٹ ہیں، انسسٹ کر رہے ہیں کہ الیکشنز ہی اس ملک کا واحد حل ہے۔ الیکشن اگر اس ملک کا واحد حل ہے تو واٹ از دا وے فارورڈ؟ جو بھی جیت کے آتا ہے الیکشنز اس کے پاس کوئی وے فارورڈ ہے، اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے وہ ملک میں چینجز لا سکے، ملک کی اکانومی جو بگڑتی جا رہی ہے اس کو چینج کر سکے یا اس کے اندر اپنی ان پٹ دے سکے، جس سے اکانومی جو ہے بہتر ہو سکے۔ کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی چلیں، ایک منٹ کے لیے سوچ لیا ہم نے کہ جناب الیکشنز کے بعد آ جائے گی، بٹ دین اگین الیکشنز کے بعد اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو اس کے ساتھ لنکڈ ہے اکنامک سٹیبلٹی۔ اکنامک سٹیبلٹی بھی کیا آئے گی یا نہیں آئے گی، اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے، بٹ دین اگین اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسے لوگ ضرور چاہیے جو واقعی ڈوئرز ہوں۔ کیا وہ لوگ ہیں؟ نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے؟ پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے؟ پیپلز پارٹی کے کیا ارادے ہیں ان دا ڈیز ٹو کم؟ کیونکہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے لیکن حکومت کے اندر اتحاد میں موجود ہیں، اور اگر حکومت کے ساتھ اتحاد میں موجود ہیں تو ابھی تک میری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق ساؤتھ آف پنجاب میں پیپلز پارٹی نے بہت کام کیا ہے۔ پیپلز پارٹی وہاں پہ اپنی جگہ بنا رہی ہے، وہاں پہ ایکسیس ان کو مل گیا ہوا ہے، اور وہاں پہ پنجاب کے اندر جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، ان تک ان کی پہنچ
ہو چکی ہے. پنجاب میں پیپلز پارٹی کیا سچویشن بنا سکے گی اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو, اور اس کے علاوہ بلوچستان, سندھ, وہاں پہ کہاں پہ کھڑی ہوگی پیپلز پارٹی, اور کیا یہ ممکن ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جب بھی اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو کیا آئندہ آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کے حکومت بنا سکے گی, یا پی ٹی آئی بیٹھ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنا سکے گی اگر کسی کے پاس ایبسولوٹ پاور نہیں ہوتی ہے؟ یہ سب سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں, کیونکہ ایبسولوٹ پاور ملنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ یہاں پہ ایک سچویشن ایسی ہے, یہ پولیٹیکل سینیریو ایسا ہے جس میں ایبسولوٹ پاور کسی کو بھی اگر مل جائے تو وہاں پہ ایشوز بن جاتے ہیں. ناؤ واٹس گوئنگ ٹو ہیپن نیکسٹ, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. خورشید شاہ صاحب بہت سیزنڈ پولیٹیشین, اے ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. تھوڑے سے طبیعت ناساز تھی ان کی, اور بہت عرصے کے بعد آج ٹی وی پہ آئے ہیں. ان سے جاننا چاہوں گا. شاہ جی, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ, اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے. کافی بڑی تکلیفوں کے بعد آج پہلا آپ کے ساتھ شو ہے, اور میں کر رہا ہوں وہ اس وقت کر رہا ہوں, ان حالات میں کر رہا ہوں جب ریاست ایک مسائلوں میں الجھ چکی ہے. دیکھیں, جو بھی آپ نے انٹرو دیا وہ بات کی بات ہے. میرے نظر میں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ ہمارا ساؤتھ پنجاب میں کیا پوزیشن ہوگی, سینٹر پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں کوئی پارٹی اکثریت فل لے سکتی ہے نہیں لے سکتی ہے, یہ الیکشن ہے. یہ ساری باتیں بعد میں ہیں مبشر. بینگ اے پڑھا لکھا آدمی, بینگ اے ڈیموکریٹک, کیونکہ مجھے کم سے کم 1968 سے لے کے آج تک جو پارٹی میں رہا ہوں, بہت سی چیزیں میں نے دیکھی ہیں. گرتے ہوئے بھی دیکھا ہے, اٹھتے ہوئے بھی دیکھا ہے, پھانسیوں پہ لٹکتے ہوئے بھی دیکھا ہے, گولیاں کھاتے ہوئے بھی دیکھا ہے, کوڑوں کی سرسراہٹ بھی دیکھی ہے, قید میں تنہائی میں بھی کو دیکھا ہے. وہ کیوں؟ سوال بنتا ہے وہ کیوں. کیا کسی پارٹی نے یہ چیزیں دیکھی؟ کسی پارٹی کو یہ احساس ہے کہ جمہوریت کیا تھی, ڈکٹیٹرشپ کیا تھی, پاکستان کو نقصان کیوں ہوا, ریاست کمزور کیوں ہوئی, ریاست محتاج کیوں ہوئی, ریاست آج اس مسائلوں میں الجھ ہوئی کیوں ہے؟ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہے کہ ریاست کے ساتھ ریاست کو چلانے والے سنسیئر نظر نہیں آئے ہمیں. اچھا, ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اقتدار میں آؤں اور حکومت کروں, جس طریقے سے بھی آؤں. یہاں پہ وہ لوگ بھی ہیں جن لوگوں نے ریفرنڈم میں جا کے ووٹ دیے اور پھر اپنے آپ کو ڈکٹیٹر بھی, اپنے آپ کو ڈیموکریٹک بھی کہلوایا. ٹھیک. پھر ہر کسی گیٹ پہ گئے, ان کے تھرو پھر آئے, اور جو ڈیموکریسی کے تھرو, ووٹوں کے تھرو نہیں آتا تو اس سے امیدیں بھی یہی کی جاتی ہیں جو آج ہے. آج ہندوستان کے بارڈر کے قریب ریاستی اداروں کو جلایا جاتا ہے جو کبھی ہندوستان نے نہیں کیا. یہ کوئی سوال پوچھنے والا ہے؟ یہ کہہ دینا کہ میرا اس سے تعلق نہیں ہے, ان لوگوں نے خود کیا. یہ 4 سال 5 سال جو گزرے, یہ کیوں گزرے, اس میں کیا کہا گیا, ٹھیک, اس میں کون سی سبق دی گئی, کیا لوگوں کو سکھایا گیا, گالم گلوچ کے سوا ہر چیز سکھائی گئی, اور کہا گیا کہ جلاؤ گھیراؤ یہ ہماری سیاست ہے, ہم نہیں چھوڑیں گے. کس نے کہا کہ تم لوگ پارلیمنٹ چھوڑو, اور کس نے کہا کہ تم پارلیمنٹ پہ آؤ؟ آج اداروں کی یہ پوزیشن ہے. مجھے تو بڑی تکلیف ہوئی کل یہ سن کے, دیکھ کے, تب میں مجبور ہو کے اس حالت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. 55 سال ہو گئے سیاست کو, اور وہ سیاست کو دیکھ کے, چاہے مارشل لا تھی تو ایسے عدلیاؤں کی حالت ایسے نہیں تھی کہ اکیوز پرسن کو کہا جائے ویلکم. بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے. آج کل اداروں کی حالت یہ ہے کہ بینچ بنتا ہے, پتہ پڑ جاتا ہے فیصلہ کیا ہوگا. اچھا, کہ کبھی آپ نے سنا, مبشر آپ پلیز یہ ضرور بتائیں کہ کبھی آپ کو یہ آج سے 10 سال 15 سال پہلے یہ محسوس ہوا کہ فیصلہ کیا ہوگا؟
آج تو پتہ پڑ جاتا ہے. یہ حالات ہے اس ملک کے، پھر اکانومی کیسے بنے گی جب یہ حالات ہو ملک کے کہ اپوزیشن آ جائے میڈیا پہ اور کہہ دے دنیا کے فائنینشیل اداروں کو کہ قرض نہیں دینا. وہ کس کے خلاف؟ یہ ریاست کے خلاف جنگ ہے. اگر کوئی سمجھ لے، اگر کوئی ادارہ سمجھ لے کہ یہ جنگ صرف پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ ہے، نہیں، یہ ریاست کے ساتھ جنگ ہے. ریاست کو کمزور کیا جا رہا ہے. ریاست کے چاروں طرف ہمارے سخت مخالف کھڑے ہیں. کشمیر کا ایشو وہاں کھڑا ہے. کشمیر کے لوگ آج بھی تڑپ رہے ہیں، مگر وہ کس کے سہارے پہ؟ جو ملک خود کو نہیں بچا سکتا وہ کشمیری کو کیا بچا سکے گا؟ ہمیں 81 کی جنگ میں، افغانستان کی جنگ میں 81 میں دھکیلا گیا. 195 ارب ڈالر روپے اس غریب ملک کے خرچ ہو گئے. ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ مڑ کے دیکھیں کہ پاکستان کیا تھا. دنیا پاکستان کے پاس آتی تھی اور ہیلپ لیتی تھی. اس ریاست نے بڑے بڑے ملک بنائے، پاکستان کو چھوڑے. آج کیا ہو گیا ہے کہ ہم خود نہیں بن سکتے. یہ کسی کو شرم حیا ہے؟ کسی کو کوئی غیرت ہے کہ سوچے؟ یہ اداروں کے ٹکراؤ نے تباہی کی ہے. میں بڑے دکھی دل سے آپ سے باتیں کر رہا ہوں. اداروں کے ٹکراؤ نے کیا ہے. کبھی سنا ہے کہ عدالت میں جائیں اور اکیوز پرسن کو ویلکم کیا جائے اور بڑی ادب کے ساتھ ان کو بھیجا جائے، چاہے رانگ اور رائٹ؟ ایک دن پہلے ایک بڑی عدالت کہتی ہے کہ مقدمہ جائز ہے اور دوسری عدالت ویلکم کرتی ہے. کیا غلط تھے؟ آج وہی عدالت پھر وہی بات اس کو دیکھ کے رنگ بدلتی ہے. یہ پاکستان کی خدمت ہے؟ یہ ادارے پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں؟ جس کو بھی شوق ہے سیاست کا تو آ جائے اور ترک استعفیٰ دے کے آ جائے. میدان ہے. یہ بیٹھ کے ریاست کو تباہ کرنا، اداروں کو تباہ کرنا. کیا آج بڑے ادارے ایک ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ ہیں؟ کس نے یہ کیا؟ یہ سیاستدانوں نے کیا. ہم نے تو 90 ڈیز کی جو میری بات سن لے. جی 90 ڈیز سیاستدانوں کو ایکسکیوز کرنے کے لیے 90 ڈیز کا وہ ریمانڈ ہو گیا تھا. ہم نے تو 15 دن کا کر دیا. مگر یہ بتائیں کہ ہم لوگ جیل میں گئے. میں آپ کے سامنے جیل میں گیا، 2.25 سال میں نے جیل کاٹی. کیا قصور تھا میرا؟ اور یہی بندہ جو آج جس کو ویلکم کیا جاتا ہے، یہ اب کیبنٹ پہ میرا فائل دکھاتا تھا کہ یہ 500 ارب کا چور ہے. کیا نکلا؟ کیا ہے؟ 123 ارب، وہ بھی قیمتیں 2019 اور 20 کی لگا کے. جو میں نے آج سے 30 سال پہلے چیز لی تھی اس کی 2020 30 کی 25 کی 26 کی 27 کی ریٹ لگا کے 123 ارب روپے بنائے سب پہ. میری اوپر کیسے بنے؟ میرے بچوں اور گھر والوں، میرا بیٹا ایک، میرا بیٹا دوسرا، میری بیوی ایک، میری بیوی دوسری، میں، ہم سب اندر جھوٹے کیس میں. کسی نے بلا کے کہا 2.25 سال میں اندر گزارا. کتنے سیاستدان جیلوں میں گئے، کسی کو ویلکم کہا، کسی کو بیل دیا، بھگا کے بیل دیا. یہ سیاست ہے، یہ ریاست ہے. اچھا شاہ جی، میں تھوڑا سا آگے چلنا چاہوں گا. میں تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا. ابھی دیکھیں وفاقی کابینہ بیٹھتی ہے، آپ لوگ حکومت کا حصہ ہے، پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہے، اور وہاں پہ ڈسکشن کی جاتی ہے کہ ایمرجنسی امپوز کی جائے. آر یو فار دا ایمرجنسی؟ آپ کو چاہتے ہیں کہ ایمرجنسی لگے؟ آپ پیپلز پارٹی کا کیا سٹینس ہے؟ کیا وہ چاہے گی کہ ایمرجنسی لگے ملک کے اندر؟ پیپلز پارٹی ان حالات میں بھی بیٹھ کے ایمرجنسی کی بات نہیں کرے گی. اچھا، اوکے. نہیں کی ہوگی. تو آپ لوگ نہیں چاہیں گے کہ ایمرجنسی لگے؟ میں بات سنے مبشر، آپ بھی انسان ہیں، احساس ہوگا، آپ کے پاس دل ہے، دماغ ہے. بے نظیر بھٹو شہید ہو جاتی ہے، ہم ریاستی اداروں پہ حملے نہیں کرتے. ذوالفقار علی بھٹو پھانسی پہ چڑھ جاتا ہے جیلوں میں رہنے کے بعد. وہ شخص جس نے پاکستان کو بنا دیا، دنیا میں روشناس کرا دیا. دنیا کہتی تھی بھٹو پاکستان،
اس کو چڑھا دیا، ہم نے ریاستی اداروں پہ حملہ کیا. آصف علی زرداری کو ان کی بچوں کے سامنے اریسٹ کیا گیا. کیا ہم نے جلاؤ گھیراؤ کیا؟ نواز شریف کو جلا وطن کیا گیا. کس نے کیا؟ جھوٹ. سب پتہ تھا عمران خان کو. شوکت خانم کے لوگ گئے. پھر ڈرامے. 60 ارب کا آج کوئی ہے سیاستدان جس نے اتنی تباہی کی ہو، جس نے توشہ خانہ کو لوٹا ہو؟ اندھے بہرے ہیں، لوگ دیکھ نہیں رہے. چوروں کو پناہ دینا، چوروں کو ویلکم کرنا، اچھا، چوروں کو خوش آمدید کرنا، ہیلو ہائے کرنا، اور ان کو فیسلیٹیٹ کرنا، ریسٹ ہاؤس میں بھیجنا. کہ خدا کا خوف ہے؟ چور کا دوست چور ہوتا ہے. اچھا شاہ جی، چور کا دوست چور ہوتا ہے. ریفرنس کی بھی بات ہوئی کہ چیف جسٹس صاحب کے خلاف ریفرنس تیار کیا جا سکتا ہے. اس پہ بات چیت ہوئی آج کابینہ کے اجلاس میں. اس کے بارے میں آپ کا کیا سٹیس ہوگا؟ پیپلز پارٹی کا کیا سٹیس ہوگا کہ کیا آپ ریفرنس کی طرف جائیں گے؟ مجھے پتہ نہیں ہے. میں آج اس میٹنگ میں نہیں تھا. میں نہیں تھا جی. اور کیا ہوا ہے، کس بیس پہ ہو رہا ہے، ٹھیک، اور قانونی حیثیت کیا ہے، آئینی حیثیت کیا ہے. ہم نے اپنے آئین کو بھلا دیا ہے. ہم نے اپنے آئین کو بھلا دیا ہے. آئین ہمارے لیے کوئی کتاب ہی نہیں ہے. ضیاء الحق کے زمانے میں جیسے آئین تھا، پرویز مشرف کے زمانے میں آئین تھا، آج آئین کی صورت یہ ہے. جو اپنے راستے بھلا دیتے، منزلیں بھلا دیتے، وہ ریاستیں ٹربل میں آتی ہیں. ہم اپنی ریاست کو، جس نے اللہ نے ہمیں دی، ہمارے بزرگوں نے یہ ریاست ہمیں بنا کے دی، آج وہ بڑی تڑپ رہی ہے. خدا کے واسطے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے، ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ آج ہندوستان خوش ہو رہا ہے کہ اس کے ادارے، اس کی ریاستی ادارے جل رہے ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے. 2014 میں بھی یہ ریاستی ادارے جلے تھے، تب بھی یہی ہوا تھا. اچھا، 2014 میں پارلیمنٹ جیسا مقدس ادارہ بھی تباہی کے ہاتھوں جلنے شروع ہو گیا تھا، دھوبی گارڈ بن گیا تھا. یہ اس قسم کی سیاست ہوتی ہے. آئین تو شاہ جی آپ نے آئین کا انٹیلیجنس شاہ کو بولنا چاہیے. صرف آپ سوال مبشر، صرف آپ سوال نہ پوچھیں، کچھ بولیں بھی، میرا اس وقت حقیقت بھی بولیں. میرا اس وقت آپ کو بولنا پڑے گا. رول جو ہے میرا اس وقت ایک اینکر پرسن کا ہے، ٹاک شو ہوسٹ کا ہے. میں اپنی رائے ایک مختلف شو میں دے نکلنا پڑے گا. جیسے میں سیاست میں بیٹھ کے نکل رہا ہوں باہر، آؤٹ آف وے جا رہا ہوں ملک کے لیے، ریاست کے لیے، تو آپ کو بھی نکلنا پڑے. اینکر پرسن ختم، پھر آ جائیں آپ میدان میں. کیا ہونا چاہیے؟ اچھا چلے آپ کی رائے. اینکر پرسن میں نہ چھپے آپ. نہیں، میں چھپتا نہیں. آپ اینکر پرسن میں نہ چھپے. نہیں، میں نہیں چھپتا. میں آپ بالکل میدان میں آ جائیں. میں بالکل میدان میں ہوں. کیا ہونا چاہیے؟ لیکن میں اپنے کیا ہونا چاہیے؟ اداری ریاستوں کو رول یہ ہے جو کل ہوا ہے. اچھا مجھے بتائیں، آئین تو آپ آئین کی بات کر رہے ہیں کہ آئین جو ہے سپریم ہونا چاہیے، لیکن آئین کے اندر تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے. پھر الیکشنز کیوں نہیں ہوتے؟ بالکل ہونے چاہیے. بالکل ہونے چاہیے. سارے ملک میں ایک الیکشن ہونا چاہیے. آئین ہمیں ایک الیکشن دیتا ہے ایک دن کے لیے. آئین بالکل کلیئرلی ہے. اور یہ پری پلان پنجاب کو اسمبلی ٹوٹی گئی اور پرویز الہی نے کہا، آپ نے سنا کہ عمران خان اور باجوہ نے کے کہنے پہ ہوا. آئین یہ کہتا ہے، آپ بھی آئین کی بات کرتے ہیں تو آئین یہ کہتا ہے کہ جو ایسے حالات ہو جائے اس کے ثبوت کے بعد اسمبلی ٹوٹی جاتی ہے. یہ آئین پہ عمل ہوا، آپ ہمیں عمل کے لیے بات کر رہے ہیں. نہیں، بٹ میں تو آئین کی بات کر رہا ہوں. اور پھر وہی اسمبلی آپ نے آئین کا ذکر کیا تو میں اس کا ریفرنس دے رہا ہوں. وہی خیبر پختونخوا، میں وہی ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو. آئین یہ نہیں کہتا کہ اسمبلیاں ٹوٹی کسی کے کہنے پہ توڑی جائے. آئین کہتا ہے، پہلے تو آئین کے بیسک رولز کو دیکھے وہ کیا کہتا ہے، اور پھر وہی اسمبلی خیبر پختونخوا ٹوٹتی ہے اس کے لیے نہیں کہا جاتا. یہ 1 یونٹ کی طرف ہمیں لے کے جانے کے لیے کوشش تھے. اچھا، کہ 6 مہینہ ایک اسمبلی ہو. آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھتے ہوں گے. کیسے نہیں سمجھتے ہوں گے؟ کیسے نہیں آپ سمجھتے ہوں گے؟ بشیر صاحب آپ برلینٹ آدمی ہیں.
माशाल्लाह नजर न लगे। आमीन। अच्छा शाह जी, मैं आगे भी चलता हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मेरी तारीफ़ की। मैं इस पे एक छूट ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ और मज़ीद सवालात आपके सामने रखते हैं। खुर्शीद शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। खुर्शीद शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद शाह साहब, इलेक्शन होने चाहिए 90 दिन में, आप भी कह रहे हैं ठीक है जी, आइन भी यही कहता है। एट द वेरी सेम टाइम जो हमारे इंटरनल इश्यूज हैं सिक्योरिटी के, वो भी ज़रा मद्देनज़र ज़रूर रखिएगा, उसको भी जहन में ज़रूर रखिएगा। बेसिकली तो हमें बताया ये जाता है कि 70 ऐसे मकामात हैं जहाँ पे हमारी फोर्सेस जो है इंगेज हैं, वो चाहे मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, चाहे इंटरनल हो या बॉर्डर्स की सिचुएशन हो, वहाँ पे इंगेज हैं। बट एट द वेरी सेम टाइम जो मेरी इंफॉर्मेशन, ज़ाती इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि इससे कई ज़्यादा जगहों पे इंटरनली भी हमें सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं, या उनको हैंडल करने के लिए हमारी आउटफिट्स जो हैं, इंटेलिजेंस आउटफिट्स जो हैं, एक्टिव हैं। सो मुल्क के अंदर जो है, क्योंकि आपको पता है डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं वॉर के, और मुल्क के अंदर भी इसी किस्म की अनरेस्ट फैलाने की कोशिश की जाती है जहाँ पे हमारी एजेंसीज इंगेज हैं। थर्डली, एक नया तरीक़ाकार है जंग लड़ने का, और वो ये है कि जहाज़, तोपें, गोली का इस्तेमाल तो कम होता है। आजकल इकनॉमिक वॉर है, और इकनॉमिक वॉर में, इकनॉमिक फ्रंट पे हमें कोशिश की जा रही है कि जितना स्क्वीज़ किया जा सके किया जाए। ये सारी चीज़ें अगर मद्देनज़र रखी जाएं तो क्या पीपल्स पार्टी या आपकी राय में हमें इलेक्शंस वक्त पे करने चाहिए, अगस्त में जब असेंबलीज का टेन्योर ख़त्म हो रहा है उसके बाद करने चाहिए, या बजट फौरी तौर पे पेश हो जाए और उसके बाद जनाब जुलाई में इलेक्शन की तरफ चले जाना चाहिए, या हाउ शुड वी गो अबाउट इट? जी, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने आइन बनाया है, उसमें वक्त और हालात के वजह से कभी कभी चेंजिंग आई है। ठीक है। जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा का शहादत हुई थी तो उसमें हमने 1.5 महीने का डिफरेंस डाला था, 90 डेज से आगे गए थे। ठीक है। तो होता है इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, वो बहुत ही ख़तरनाक है। पाकिस्तान को दुश्मन से ख़तरा नहीं है, पाकिस्तान से जो अंदर बैठे हुए लोग हैं उनसे ख़तरा है, उनकी पॉलिसियों से ख़तरा है। मुबशर मैं एक बात बताऊं, आप भी बच्चों वाले हैं, हम कभी भी मार्शल लॉ की हिमायत नहीं कर सकते। ठीक, ये हमारा मसला है, और इंशाल्लाह इस मुल्क में मार्शल लॉ लगेगी भी नहीं। अच्छा। हमारी लीडरशिप ने अपने सारे फैमिली को ख़त्म कर दिया, कोई है जिंदा अब? बेनज़ीर गई, भुट्टो गया, शाहनवाज गया, मुर्तज़ा गया, सारे लोग चले गए। किसके लिए? कौन सी उनको ज़रूरत थी? अगर बेनज़ीर भुट्टो को ज़रूरत होती इक़्तिदार की तो फिर क्यों आती? दुबई में बैठ जाती, इक़्तिदार आके लेती, मगर उसको जमहूरियत की फ़िक्र थी, वो छुपना नहीं चाहती थी, वो डरना नहीं चाहती थी, वो हाथ पांव रोना नहीं चाहती थी। छुप के अंदर से 70 क्लिफ्टन से या बिलावल हाउस से बम बाहर नहीं आते थे, एजेंसियों को, अदारों को बम नहीं मारते थे, हम अपनी डेमोक्रेटिक जदोजहद करते थे। मगर आज क्या हो रहा है? आज पाकिस्तान को किससे ख़तरा है? क्या उनसे ख़तरा नहीं है जो मैशियत को तबाह करने के लिए इंटरनेशनल जो फाइनेंसिंग अदारे हैं उनको अपीलें करते हैं कि पाकिस्तान को कुछ न दो? क्या ये आप लोगों के कहना नहीं चाहते? आप लोग क्या चाहते हैं? ये लोग पाकिस्तान किन हालात में आज गुजर रहा है? एक और भी राय है। आप उस आदमी को प्रोटेक्शन दे रहे हो जो आदमी खुद मानता है कि मैं 60 अरब का चोर हूँ। एक चोर को, झूठे आदमी को इतनी बड़ी अभी उसका डिसीजन हुआ तो नहीं ना शाह जी, अभी प्रूफ तो नहीं हुआ। लूटो अभी जो बात आप कर रहे हैं 60 हो अरब गया है तो छोड़े ना। आप मुबशर जब प्रूफ के लिए रखा गया, नोटिस दिया गया, वो गया नहीं, जब पकड़ा गया तो उसको तो VVIP के हैसियत से ट्रीट किया गया।
اچھا شاہ جی ایک اور چیز ذرا مائنڈ میں ایک اور چیز جو یہاں پہ بڑی گرم ہے اور وہ کئی جگہوں پہ اس کی ریفلیکشن بھی ہوتی ہے, بڑی آبویس نظر آتا ہے کہ جتنے لوگ اس وقت حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ماں سوائے پیپلز پارٹی کے, باقی ساری جماعتیں جو ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن جو ہے ڈیلے ہو جائیں, الیکشن کی طرف نہ جایا جائے. مجھے آپ کی پارٹی سے کوئی اس قسم کا انڈیکیشن نظر نہیں آتا, پیپلز پارٹی سے اس قسم کی کوئی انڈیکیشن نظر نہیں آتی. دا اونلی پارٹی وچ از ان دا گورنمنٹ who is ready for the elections is پیپلز پارٹی. باقی ساری جماعتیں کوشش کرتی ہیں کہ الیکشن نہ ہو. مبشر آپ کو تھوڑا سا یاد ہوگا کہ میں نے آج سے 10-15 سال پہلے پارلیمنٹ کے اندر جب لیڈر آف اپوزیشن تھا جی تو ایک پروپوزل دیا تھا کہ اس پارلیمنٹ کا ٹینیور آپ 4 سال کر دیں. جی ہاں بالکل, مگر وہ نہیں ہوا. اگر 4 سال ہوتا تو آج یہ حالات نہیں ہوتے. چلو اس بات کو چھوڑ دو, نہیں ہوا, ٹھیک ہے. مگر میں اس بات کو پکڑتا ہوں جی کہ جو کل اداروں نے کیا ہے, مجھ سے صرف اس پہ بات کرو کہ یہ کیا ادارے آج تک دیکھا ہے آپ نے؟ ذوالفقار علی بھٹو کو تو جب سزائے موت کے لیے کورٹ میں لے آیا جاتا تھا تو راستے بند ہوتے تھے, اور اسی ادارے نے ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کیا. اس ادارے نے قتل کیا. جو سابقہ جو چیف جسٹس رہے ہیں ان لوگوں نے خود ایڈمٹ کیا ہے ہم نے قتل کیا ہے, ہم معافی مانگتے ہیں اللہ سے. تو ہمارے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یہ تو وہ ادارے ہیں, تو آج پھر وہ دوہرا رہے ہیں. اچھا آج پھر کسی نئے صورت میں نئی شکل میں آ رہے ہیں. ان اداروں نے ابھی تک سیکھا نہیں کہ انصاف کیا ہوتا ہے. ایک یہ بھی بڑی یہاں پہ روش چل پڑی ہے نا شاہ جی, نون کے لوگوں کو شاہ جی ایک یہ بھی روش چل پڑی ہے کہ اگر کسی بھی جماعت کے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے تو وہ ایجیٹیٹ ہو جاتی ہے, کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتی ہے کورٹس کو. اگر اس کی مرضی کا فیصلہ آ جائے تو سب اچھے کی رپورٹ ہے. سو یہ بھی تو ایک یہاں پہ روش چل رہی ہے نا. دیکھیں, جو عدالت بیٹھ کے 5 سیکنڈ کے اندر ایک وزیر اعظم بھی اڑا دیتا ہے اور پل نہیں گرتا, کوئی پتہ نہیں گرتا, دوسرے وزیر اعظم کو بھی اڑا دیتا ہے, پتہ نہیں گرتا. یہاں پہ ایک سابق وزیر اعظم کو چوری کے کیس میں جو اس کے خود کیبنٹ کے ممبر کہتے ہیں کہ لفافہ سیل تھا, ہمیں نہیں دکھایا گیا, پوچھا گیا تب بھی نہیں دکھایا گیا, اور بعد میں وہ چوری نکلتی ہے 60 ارب کی. پروف تو ہونے دینا شاہ جی, ابھی کیس پروف نہیں ہوا عمران خان پہ, پروف ہونے دیں پھر اس کے. میری جان تجھے کیا پتا, اب پروف کے لیے ہم جب لے کے جاتے ہیں تو آپ چھڑوا دیتے ہیں. کیا ہو گیا مبشر تجھے؟ میں تو اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں, میں کہاں چھڑوا سکتا ہوں؟ جو چھڑوا دیتے ہو تو کہتے ہو پروف کیسے ہوگا؟ اچھا شاہ جی مجھے ثبوتوں کے ساتھ اس کو پکڑا گیا ہے. ایک چیز تو بتائیں نا, میں جو پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ باقی جماعتیں جو بیٹھی ہوئی ہیں حکومت میں وہ الیکشنز کی طرف نہیں جانا چاہتی, آپ بھی حکومت میں بیٹھے ہیں, پیپلز پارٹی بیٹھی, آپ جانا چاہتے ہیں. سب الیکشن کی طرف جائیں گے. 13 اکتوبر کو سارے الیکشن میں جائیں گے, اس سے پہلے نہیں. مگر اس کو صبر اس لیے, اس سے پہلے کیسے جا سکتے ہیں آپ؟ کون سے آپ کے حالات ہیں جب آپ کے ریاست کے ادارے جلائے جا رہے ہیں؟ ہندوستان کی بارڈر پہ ہندوستان سے آپ کو اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا اندر سے آپ کو خطرہ ہے. میں تو دعا کرتا ہوں کہ خدا کرے نومبر اکتوبر کے اندر الیکشن ہو جائیں. اچھا ویسے کہ آپ کو اکتوبر میں بھی ڈاؤٹ فل لگتے ہیں الیکشن ہوتے ہوئے؟ بات میری خدا را آپ میری بات سنو اور تھوڑا اپریشیٹ بھی کرو. خدا کے واسطے اینکر حضرات کو کہتا ہوں, صبح بیٹھ جاتے ہو لڑائی کرانا, جھگڑے کرانا. کہاں لڑائی کرا رہے ہو شاہ جی آپ؟ ہم نے اپوزیشن میں بیٹھ کے, ہم نے اپوزیشن سن لے نا, ہم نے اپوزیشن میں بیٹھ کے حکومت کو کہا آؤ بیٹھ جاؤ, معیشت کو ٹھیک کرے. کہا نہیں کہا مجھے بتاؤ؟ بالکل کہا. پھر اپوزیشن کبھی کسی کو کہتی ہے اور مخالفت کرتی ہے. یہ جب مخالفت میں آئے تو اس نے انٹرنیشنل اداروں کو کہا کہ ان کو قرضہ نہیں دو. اتنا فرق ہے ہماری سیاست میں اور ان کی سیاست میں. اچھا ابھی آپ نے ایک بات کیوں نہیں چاہتے؟ کیا ہو گیا ہے؟ سانپ نے ڈس لیا ہے کہ خاموش ہو سب اینکر, اور نہیں کوئی حقیقت کا پردہ نہیں اٹھاتے. بول رہے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں نا, آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اکتوبر کے اندر بھی الیکشنز نہیں ہوں گے؟
مجھے آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے؟ نہیں، بالکل ہونے چاہیے پاکستان میں، ورنہ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا. مگر چور کو چور کہو، اچھے آدمی کو اچھا آدمی کہو، سیاست کو سیاست کہو، ڈکٹیٹرشپ کو ڈکٹیٹرشپ کہو. اداروں کی تباہی کے ذمہ دار کو، اداروں کی تباہی کے ذمہ داروں کو پکڑو، بولو تو یہ چیز چلے گی. ایسے آئین کو آپ کتاب مت بناؤ. آئین کے اندر جج کا رول ہے، آئین کے اندر جوڈیشری کا رول ہے. آئین کے اندر کہیں نہیں لکھا ہے کہ ایک بندے کو جو جس کیس میں پکڑا جائے ان کو ویلکم کرو. آئین کے اندر کہاں نہیں لکھا گیا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر ایک کورٹ فیصلہ کرے اور دوسری کورٹ اس کو اٹھا کے چھوڑ دے اور اندر بھیج دے، ریسٹ ہاؤس میں بھیج دے اور سب کو ملنے کا موقع دے. ہمیں تو کوئی نہیں مل رہا تھا، ہمیں تو جیل میں رکھا، کال کوٹری میں رکھا. آپ تو دل پہ لے گئے. یہ ویلکم والی بات جو عمران خان کو انہوں نے کہی ہے، آپ تو دل پہ لگا گئی. ہاں بالکل، کیوں نہیں دل پہ لیں گے. مبشر اگر آپ کے پاس دل نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ نہیں، میرے پاس دل ہی تو ہے، اور کیا ہے. نہیں ہے نا، تبھی تو دل پہ میرے لیے کہہ رہے ہو. تم نے نہیں لیا نا. تم نے کبھی یہ معاشرہ، مجھے اپنی بتاؤ. چلو میں ابھی ایک کوسچن اینکر میں بن جاتا ہوں. جی بولیں. تم مجھے بتاؤ، کبھی ایسا نظام دیکھا تھا، ایسا طریقہ دیکھا تھا کبھی آپ نے اپنی ہسٹری میں کہ عدالت کے اندر جو کیس میں پکڑا جائے اس کو واپس بلا کے کہو کہ ویلکم، بڑی خوشی ہوئی آپ کو یہاں دیکھ کے، اور پھر مرسڈیز میں وہ آئے. ہمیں تو بختر بند گاڑیوں میں لے کے آتے تھے. چلے دیکھا تھا؟ بتاؤ. نہیں بالکل، آپ لوگ بختر بند گاڑیوں میں آتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے. بالکل اس میں کہہ رہے ہیں آپ، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. ایک بریک لے لوں شاہ جی، ایک کمپلشن ہے، بریک لے کے واپس آتا ہوں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. خورشید شاہ صاحب، آپ کہتے ہیں الیکشنز تو ہونے چاہیے، لیکن فوری طور پہ الیکشنز کی حمایت آپ نہیں کر رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ سے پوچھوں، سندھ کے اندر پی ٹی آئی کو لاسٹ الیکشنز میں 8.5 لاکھ ووٹ ملا. آپ اس وقت جو ہے ابھی الیکشنز جب بھی ہوتے ہیں، آپ کے خیال میں کیا پی ٹی آئی سندھ میں پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دے گی یا نہیں؟ مبشر، مجھے تو بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ تیرے جیسا لٹریٹ آدمی یہ مثالیں دے رہا ہے. وہ کیسے ملا تھا رات کو؟ وہ ایم کیو ایم کی ساری سیٹیں چھین کے، ہماری ایک سیٹ چھین کے، 2 سیٹیں ہماری انٹیریئر سے چھین کے، اور پنجاب سے سیٹیں چھین کے ان کو ووٹ دیے گئے. اب ان کی اگر کوئی ایسی حیثیت تھی تو لوکل باڈیز میں جماعت اسلامی بڑے ووٹ لے کے آگے آئی ہے پیپلز پارٹی کے بعد. وہاں پہ اس کا ایک سیٹ ابھی 11 سیٹوں میں سے نہیں آئی. نمبر 2 پہ بھی نہیں آئے وہ. تو وہ کوئی مسئلہ نہیں. میں اس چیزوں میں نہیں جاتا، بلیو نہیں کرتا. وہ عوام جو فیصلہ کرے وہ کرے. یہ چیزیں لے گی نہیں لے گی یہ عوام کا فیصلہ ہے، وہ جو کرے. مگر کسی کا یہ حق نہیں پہنچتا کہ عوام کے فیصلے کو رد و چینج کرے. وہ عوام کے فیصلے کو چینج کیا، آج آپ اس مشکلات میں ہیں. اچھا، آپ نے جھوٹا مینڈیٹ دلوایا. ایک چھوٹی سی چیز پوچھنا چاہوں گا. مردم شماری کے بعد آپ کی سیٹوں میں فرق تو پڑے گا، سیٹیں آپ کے پاس زیادہ آئیں گی، اور پھر جب سیٹیں زیادہ نکلیں گی تو اس میں آپ لوگ ایبسولوٹ میجورٹی لے کے سندھ پورے سے نکل جائیں گے، یا چلیں ایم کیو ایم کے پاس آ جاتے؟ ایم کیو ایم آپ کے ساتھ کوئی ٹف ٹائم آپ کو دے سکے گی؟ دیکھو بات سنیں، ایم کیو ایم اب ایک سیاسی جماعت بن چکی ہے. ایم کیو ایم الطاف حسین والی ایم کیو ایم نہیں ہے. کل بلاول صاحب نے بڑی اچھی بات کی، تو میں نے اسے کہا کہ ہم نے بار بار کہا کہ آپ پنجاب کا الطاف حسین بنا رہے ہیں، اور لٹرلی وہ الطاف حسین بن چکا ہے. اب اس کا عمران الطاف نام ہے سیاست میں. اب اس کا نام ہے عمران الطاف. اس نے وہی بات کی ہے، وہی کام کیا ہے، وہی جلاؤ گھیراؤ کیا ہے، وہی ریاست سے نفرت کی بات کی ہے جو الطاف کرتا تھا. تو یہ عمران الطاف نے جو کام کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے ایک بڑا سمبل ہے. آج الطاف حسین کا نشان نہیں ہے، کوئی اس کے پیچھے نہیں ہے. اور ایم کیو ایم سیاسی جماعت ہے، ان کا حق بنتا ہے، وہ سیاست میں ووٹ لیتی ہے تو لے، بالکل لے. کیوں ہم اس کو کہیں کہ
وہ کچھ کرے گی. مقابلہ ہوتا ہے سیاسی جماعتوں میں. پیپلز پارٹی کو اکثریت ملتی آ رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں, اور ہم نے سندھ میں کام کیا ہے. میں سمجھتا ہوں ہسٹورک کام ہوئے ہیں سندھ میں اس 10-15 سال کے اندر. اور آپ نے دیکھا اگلے سیلاب میں انٹیریئر سندھ سے ہٹ کے ہم نے جب کراچی کو توجہ دی تو کراچی بچ گیا, انٹیریئر سندھ بیچاری ڈوب گئی. تو اب ہم سارا دن وہ کام کر رہے ہیں کہ انٹیریئر سندھ میں بھی کبھی نقصان نہ ہو. تو ہم نے کام کیا ہے, وہ کام کا صلاح ملے گا. اچھا, اور آپ یہ بھی دیکھ لیں, میں آپ کے سامنے چیلنج کر رہا ہوں, یہ لوگوں نے اپنا مائنڈ استعمال نہیں کیا. پیپلز پارٹی 2008 میں آئی اور 2013 تک جو مینیفیسٹو سائن کیا پبلک کے ساتھ, ایم او یو سائن کیا, اس میں کوئی ایک بات بتا دے جو مینیفیسٹو پہ عمل پیپلز پارٹی نے نہیں کیا. ایک بات کوئی آ کے بتا دے. ٹھیک. اچھا, ویری کوئکلی میں ذرا سینٹر کی طرف ایک سوال لے کے آپ کے لیے آ رہا ہوں. کیا کسی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی گنجائش ہے مرکز میں یا حکومت میں, یا فار 1 year 2 years واٹ ایور؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا نقصان ہوگا, بہت بڑی تکلیف ہوگی ریاست کو, اور ہم پھر 10-15-20 سال پیچھے چلے جائیں گے. ہم ترقی کر سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں, خوشخبری دوں, پاکستان ترقی کر سکتا ہے. ہمارے پاس ایگریکلچر ہے, اور یہ بھی میں آج مطالبہ کر رہا ہوں آپ کی توسط سے کہ پاکستان کے ملازمین کی 40 سے 45% تنخواہیں بڑھائی جائیں. میں سمجھتا ہوں مہنگائی کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. ہم کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے, کسی کی خیال نہیں کرنا چاہیے کہ کون کیا کہتا ہے. ان غریبوں کو آپ دیں گے, یہ آٹے کو بھی پورا کر سکتے ہیں, پیٹرول کو بھی پورا کر سکتے ہیں, دوسرے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. پیپلز پارٹی نے 2008 میں 135% تنخواہیں بڑھائی. ملک کی اکانومی آسمان کو چھونے لگی. ایکسپورٹ ہماری 25% پہ چلی گئی جو آج تک نہیں ہے. ہمارا جو ایگریکلچر تھا 11% پہ پہنچ گیا جو آج تک نہیں ہے. ہو سکتا ہے پاکستان ترقی کر سکتا ہے. پاکستانی آدمی کبھی بھوکا نہیں مر سکتا. وی آر ایگریکلچر کنٹری, اور ہمارے پاس فوڈ باسکٹ ہے, ہمارے لوگ بھوکے نہیں مر سکتے. ٹھیک. سو یو آر سیئنگ کہ اگر آپ لوگ حکومت میں آتے ہیں تو آپ 30-35% جو ہے تنخواہیں ہیں وہ لوگوں کی بڑھا دیں گے. دس از واٹ یو آر سیئنگ, یا میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ میں کہتا ہوں ابھی بڑھایا جائے, اس بجٹ میں بڑھایا جائے. اوکے, گاٹ یو. ٹھیک ہے جی, گاٹ یور پوائنٹ جی. شاہ جی, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می. اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو شو. بہت بہت شکریہ آپ کا. جاتے جاتے صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو سلپری فیلڈ ہے, پولیٹیکل فیلڈ جو ہے بہت سلپری ہے, اینڈ ایوری ڈے پاسنگ بائی, رادر ایوری آور پاسنگ بائی, یہاں پہ چینجز آتی رہتی ہیں, اور وی آر کیپنگ اے کلوز آئی آن ایچ اینڈ ایوری تھنگ. لیٹس سی واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ان دا ڈیز ٹو کم. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.